نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اس وقت 3 سرداروں کے سامنے فرعون، حامان اور قارون جو ہے ان کے سامنے دعوت توحید دی اور ان کی قوم کے لوگوں کے سامنے بے شمار نشانیوں کے ساتھ انہیں جب باتیں اللہ کی طرف بلایا اور ہدایت کی باتیں بتلائی تو یاد رکھیں یہ ایک فطرتی بات ہے کہ جو بات سچ ہو وہ اپنا اثر رکھتی ہے. کوئی انسان تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. اور ایسے حالات میں جن لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے دل جو ہے ہدایت کی طرف متوجہ ہوں. اگر یہ لوگ نکل گئے، انہوں نے اسلام کو، دعوت حق کو قبول کر لیا تو ہماری سرداریاں کہاں جائیں گی؟ تو ہمیشہ اہل باطل نے اس کا نتیجہ یہی نکالا کہ جو حق کی دعوت دینے والا ہے یا اسے اتنی اذیتیں دو کہ وہ حق کو چھوڑ جائے، یا اگر نہیں چھوڑ رہا تو اسے قتل کر دو. یہی بات فرعون نے بھی کہی. پہلے تو انہیں اذیتیں اور تکلیفیں ہر طرح کی دی. جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی تکلیف، کسی آزمائش کو کچھ بھی نہ سمجھا اور ہدایت کی دعوت دیتے رہے تو بالآخر کہنے لگا کہ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ. فرعون اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگا اب میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا اور اسے کہہ دو کہ یہ اپنے رب کو بلا لے، نعوذ باللہ. لیکن یہ یاد رکھیں اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو خود نہیں آتا، حالات ایسے پیدا کرتا ہے کہ وہ شخص اپنے معاملے میں، اپنی بات میں ناکام ہو جاتا ہے جو اس نے پلاننگ سوچی ہوتی ہے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسا کیا گیا، اور جب انہیں قتل کرنے کا اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے ایک مکر کیا، ایک پلاننگ کی، اس کے مقابلے میں اللہ نے بھی ایک تدبیر بنائی اور اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کسی کی تدبیر نہیں چلتی. تو دوسری بات جو سمجھنے کی یہ ہے
کہ جب کوئی انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم، میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا۔ جب کوئی انسان اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے تو کہا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب کوئی انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے؟ ان آیات میں یہی بات بتلائی جا رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب کی پناہ میں دے دیا ہے، لیکن بظاہر وسائل کوئی نہیں نظر آتے کہ کیسے ہوگا۔ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان میں تو ایک بندے میں جرت نہیں تھی کہ فرعون اور آل فرعون کے سامنے کھڑا ہوتا، تو اللہ نے آل فرعون میں سے ایک بندے کو کھڑا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فرعون، آل فرعون میں سے ایک شخص ایماندار تھا، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یعنی اس نے ظاہر نہیں کیا ہوا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کر لیا ہے، تھا مومن، یعنی چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتا، شرک سے بچتا، فرعون کو رب نہیں مانتا تھا، وہ شخص اللہ نے کھڑا کر دیا۔ اور یہ بات یاد رکھے، جب ایک آدمی پلاننگ کرنے لگے نا کسی بھی کام کی، وہ اچھا ہے یا برا، اگر اس کے گھر میں ہی اس کی مخالفت میں کوئی کھڑا ہو جائے تو بے شک وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی پلاننگ ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ گھر میں ہی اس کی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ تو بالکل یہی معاملہ فرعون کے ساتھ بھی ہوا کہ جب اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قتل کرنے کی پلاننگ کی تو گھر میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فرعون، اللہ فرماتے ہیں ایک مومن بندہ آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ کہنے لگا فرعون کو ہی اتقتلون رجلا، ایک ایسے بندے کو قتل کرنے لگے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہیں رب نہیں مانتا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف اس لیے مارنے لگے ہو؟ کیا اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اس لیے اس کی مخالفت کرتے ہو؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اور یقین جانیے بالکل یہی معاملہ رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقبہ بن ابی معیط یہ بڑا بدبخت مکے کا کمینہ انسان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکلیف دینے میں ابو جہل اور یہ دونوں جو ہے پیش پیش رہتے تھے، ہر وقت یہی سوچتے کہ رسول اللہ کو کس طرح اذیت دینی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے جا کے کندھا پکڑا اور اپنا کپڑا رسول اللہ کے گلے میں ڈال کے اسے بل ڈالنے لگا، اتنے بل ڈالے کہ گلا جو ہے بالکل آپ کا سانس رکنے لگا۔ کسی نے سیدنا ابو بکر کو بتایا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے، آ کے زور سے دھکا دیا عقبہ بن ابی معیط کو اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک ایسے بندے کو مار رہے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، کیا کیا ہے تمہارا؟ جب تمہارا کو مال چھین لیا ہے، تمہاری کو پراپرٹی میں حصہ مانگتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صرف یہ جرم ہے، ایک ایسے انسان کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ کو چھوڑا اور سیدنا ابو بکر کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر لے گئے۔ تو جب ہوش آئی تو بجائے اس بات کے کہ اپنے زخموں پہ اپنی تکلیف پہ کراتے، ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا سوال کیا رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ان کو ایمان کو دیکھتے ہوئے، ان کو جو تکلیفیں اب دین اور اسلام کے لیے پہنچی ہیں انہیں دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے دین اور اسلام پہ شرم آتی ہے کہ کیا ہے، ہم کیا کیا ہے ہم نے اپنے دین کے لیے، کیا سٹرگل ہے، کیا کوشش ہے، ہمیں تو ایک تنکا کبھی نہیں چبھا،
اللہ رب العزت وہ کتنے عظیم بندے تھے جنہوں نے ساری زندگی اپنیاں جو ہے اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود دین کو نہیں چھوڑا. ہم تو چھوٹا سا معاملہ ہو جائے ہم کہتے ہیں جی حالات جیسے ہو ویسے ہونا چاہیے، لیکن ایماندار یہ نہیں سوچتے. اب یہ دیکھیں بظاہر ایک دو باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ اگر ملت کفر کی زمین ہو، ارض کفر ہو، تو وہاں پہ اگر کسی انسان کے لیے اسلام لانا یا اس پہ عمل کرنا انتہائی مشکل ہو تو وہ اپنے اسلام کو چھپا سکتا ہے. اور دوسری بات کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر اسے اپنا اسلام چھپانا نہیں، اسے ظاہر کرنا چاہیے کہ پھر وہ اسلام کے مددگاروں میں وہ شامل ہونا چاہیے، نہ کہ چھپ کے گھر بیٹھ جانا چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا اس آدمی نے جو ایماندار تھا آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک ایسے بندے کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ تم دیکھتے ہو یہ اپنے رب کی طرف سے بہت سی دلیلیں لے کے آیا ہے کہ انہوں نے ید بیضا، ہاتھ کا سفید ہونا، عصا کا جو ہے وہ اژدہا بن جانا، اور 9 نشانیاں تھیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی، لیکن اس کے باوجود نہ مانے. کہا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبٌ، اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ کا وبال تو جھوٹ بولنے والے پہ پڑتا ہے. اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا وبال انہیں پڑے گا، تم کیوں مارتے ہو. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچے ہیں، اور یقینی بات ہے وہ سچے تھے، یعنی یہ دانائی اور عقل مندی کے ساتھ بات کرنا ہے. وہ جانتا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، لیکن ان کو دلیل دیتے ہوئے کہا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبٌ، اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ کا وبال ان پہ پڑے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر یہ سچے ہیں يُصِبْكُمْ بَعْدَ الَّذِي يَعِدُكُمْ، پھر تم یاد رکھو کہ وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بات تمہیں ضرور پہنچے گی. کیا کہ تم نے اگر ہدایت کا رستہ قبول نہ کیا تو اللہ کے عذابوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْدَ الَّذِي يَعِدُكُمْ، پھر کہا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑا اور جھوٹا آدمی ہو، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے. تو اس لیے یہ ایک جو ہے حد فاصل بتا دی کہ اللہ کی ہدایت حد سے بڑھنے والے اور جھوٹوں کو نہیں ملتی. اگر موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں تو پھر ان کو نہیں ہدایت ملے گی، اگر تم ایسے ہو تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. اور یقینی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے، فرعون ہی حد سے بڑھنے والا تھا. تو پھر وہ بندہ کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہارے پاس بادشاہت ہے اور زمین پہ تم غالب ہو، یعنی تمہارے پاس قوت و طاقت، افرادی قوت ہے، دفاعی قوت ہے، بادشاہت، سب کچھ تمہارے پاس ہے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جانا، مجھے ایک بات بتا دو، اگر اللہ تمہیں تکلیف دینے پہ آ جائے تو فمن ینصرنا، پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ اللہ کا مقابلہ کیسے کر لو گے؟ یہ بالکل یہی بات کہ اللہ کا مقابلہ کیسے کرو گے، بتاؤ تو صحیح. کہ تم بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس بادشاہت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، افرادی قوت ہے، دفاعی قوت ہے، ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، مجھے یہ بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تمہیں پکڑ دے، تمہیں تکلیف دینا چاہے، فَمَن يَنصُرُنَا، کون تمہاری مدد کرے گا؟ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى، فرعون اسے کہنے لگا بھائی میں وہی تمہیں بات رائے دے رہا ہوں جو میں خود صحیح سمجھتا ہوں. وما احدکم،
इल्ला सबील अर्रशाद, ये कहने लगा मैं जो तुम्हें कहता हूँ यही सही रास्ता है। हालांकि ये बात याद रखें, कोई भी शख्स जो गलत है और गलत कर रहा है, वो जुबान से कहे या ना कहे, उसका दिल उसे गवाही देता है कि तुम गलत कर रहे हो। ये अलग बात है कि वो अपनी जिद में लोगों के सामने दिखाने के लिए ऐसा कहता है कि मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, मेरी सोच सही है, जो मेरा मशवरा है, मेरे जहन में तजवीज़ है, वही सबसे बेहतर है, हालांकि वो सबसे ज़्यादा गलत होती है। अल-अयाज़ु बिल्लाह। वक़ाल अल्लज़ी आमन या कौमी, फिर वो अपनी कौम को मुखातब करने, वो इंसान जो ईमानदार था अपनी कौम को मुखातब करता है, कहता है इन्नी अखाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब, मैं डरता हूँ लश्करों वालों की तरह कहीं तुम्हारे साथ भी मामला ना हो जाए। लश्करों वाले कौन थे? मिस्ल दअबि कौमि नूहिन व आदिन व समूद, जिस तरह कौम नूह, कौम आद और समूद के साथ हुआ। ये फिरौन से पहले कौमें थी और उनकी तारीख उनके सामने थी कि कौम नूह जो है ये इन्हें दुनिया में पानी के साथ गर्क किया गया, कौम आद जो है हवा के साथ इन्हें बर्बाद कर दिया गया, कौम समूद को एक चीख ने एक एक फर्द को मार दिया, उनके सीने फट गए। कहा वल्लदीन मिन बादिहिम, और उनके बाद भी बहुत से लोग अज़ाबों में मुब्तला हो गए। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, ये याद रखो अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। इंसान अपने लिए कुआं खुद खोदते हैं, जो हक को कबूल नहीं करते ये अपने लिए कुआं खुद खोद रहे हैं। फिर कहा वया कौम इन्नी अखाफ़ु अलैकुम यौम तनाद, ये तो दुनिया का मामला है, ए मेरी कौम मैं डरता हूँ उस दिन से जिस दिन मुलाकातें होंगी, इंसान मिलेगा, इंसान अपने रब से मिलेगा या जालिम और मज़लूम आमने सामने मिलेंगे, उस दिन मुलाकातों के दिन से मैं डरता हूँ। यौम तवल्लून मुदबिरीन, जब तुम लुटाए जाओगे उल्टे पाँव पे, यानी अल्लाह के हाँ मुजरम बन के, मालकुम मिनल्लाहि मिन आसिम, फिर अल्लाह के हाँ कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, याद रखो जो हक को कबूल नहीं करता फिर अल्लाह भी उसे गुमराही के रास्ते पे डाल देता है, उसी पे मुतमईन कर देता है। कहा जो खुद वमन युद्लिलिल्लाह, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहू मिन हाद, फिर उसे हदायत कौन देगा। और वाक़अतन इतने दलाइल के बावजूद उनके मुक़द्दर में हदायत नहीं थी, उन्होंने हदायत को कबूल न किया, पहले कौमों की तरह वो बर्बाद हो गए। ये हमारे लिए भी नसीहत है कि दुनिया में अल्लाह का कानून एक ही है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह का कानून तब्दील नहीं होता। जब भी जिस ज़माने में भी लोग ऐसा किरदार अदा करेंगे, बर्बादी उनका मुक़द्दर बनेगी। अल्लाह दुनिया और आखिरत के अज़ाबों से हमें महफूज फरमाए और हमें समझ अता करे, हम हदायत के रास्ते को कबूल कर लें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह।